أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب سورہ رعد آیت 28۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور اسی طرح وہ حق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی طرف جھک جائیں۔ بزرگان و عزیزان، لفظ ذکر جو ہے اس کے عربی لغت میں تقریباً 12 معانی ہیں جو لغت کے علماء نے بیان کیے ہیں۔ مثلا کسی چیز کا ذکر کرنا، یاد کرنا، ایسی طور پر یاد کرنا کہ وہ مستحضر فی الذہن ہو، بھول نہ جائے وہ بات۔ شہرت کے معنی بھی ہیں، لہو ذکر فی الناس کہتی ہیں عربی میں۔ اسی طرح تعریف کے لیے بھی، ثنا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا انہ لذکر لک ولقومک۔ اسی طرح نماز کے لیے، دعا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں دین کی تفصیل ہو، ذکر کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہادر آدمی، القوی الشجاع کے لیے بھی، شدید بارش کے لیے بھی، مضبوط اور پکی اور پختہ بات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک لمبی لسٹ علماء نے اس کے معنی کی بیان کی ہے۔ یہ تو ذکر کی بات تھی۔ سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سال جو ہے انصار اللہ نے ذکر اللہ کے ساتھ اس سال کو مزین کیا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ ملائکہ جو ہیں وہ یطوفون فی الطرق یلتسمون اہل ذکر، کچھ فرشتے جو ہیں اہل ذکر کی تلاش میں رہتی ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادُوا، جب وہ لوگ بعض لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں، ان کو پاتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ فَيَحُفُّهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ دنیا، اور ان پر پھر اپنے پروں کے ساتھ
اس محفل کو وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں اس کو گھیر لیا کرتے ہیں۔ تو گویا آپ نے اس سال میں کثرت نزول ملائکہ کے لیے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ جا عرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس ایک عرابی آیا، بدو آیا، اس نے کہا کہ حضور ای الناس خیر، سب سے اچھا انسان کون سا ہوتا ہے؟ فقال طوبی لمن طال عمرہ، آپ نے فرمایا خوشبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عمل ہو، لیکن اس کی عمر میں یہ بات ہو کہ حسن عمل پایا جائے، نیکیاں پائی جائے، صرف لمبی عمر ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر اس عرابی نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سے اعمال جو ہیں وہ افضل ہیں؟ اس پر فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تو دنیا کو اس حالت میں چھوڑے کہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اس حالت میں تو اس دنیا سے گزر جائے۔ عزیزان، ہم انصار اللہ کی جوانی کا سورج تو اس کا آفتاب تو کبھی کا غروب ہو چکا، اور انسان کو پتہ نہیں لگتا، کسی وقت زندگی کا آفتاب بھی دور کہیں سمندر میں ڈوب جائے گا اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرتا رہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ گزر جائے، چونکہ تبتل کے لیے ذکر ہونا ضروری ہے، انقطاع کے لیے ذکر کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، لیکن خوشبخت ہے وہ شخص جس کی زبان بھی، جس کے دل کی دھڑکنیں بھی، جس کی سوچ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہے۔ لاکھوں قسم کے مخمصے ہیں، انسان سوچتا رہتا ہے، اپنے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، پیسہ ہے، پولیس کے مسائل ہیں، ویزے کے مسائل ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو ایک طرف کر کے اپنے رب کے ساتھ مشغول ہونے والا شخص جو ہے وہی کامیاب سمجھا جاتا ہے، چونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب ذہنی طور پر بھی اور زبان کے لحاظ سے بھی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی وہ خدا کے آستانے پر اگر جھکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے اس کے کام پھر خود بنا لیتا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک اجنبی آیا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز جو ہے وہ شروع کرا چکے تھے، غالباً ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز، بہرحال بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، اور اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور آہستہ سے یہ بھی کہہ دیا اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی شاعر تھے جو کہ ردیف و قافیہ بھی ملتا ہے، یا شاعرانہ مزاج رکھتے تھے۔ ہم سب نے یہ بات سن بھی لی جو اس نے کہی، یہ بخاری میں بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ تو جب نماز ختم ہوگی، صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے اونچی آواز سے کہا کہ یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ وہ شخص اٹھا، ذرا گھبرایا ہوئے تھا کہ معلوم نہیں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے یہ الفاظ کہتے، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، میں نے کہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے کشفاً دکھایا ہے کہ جو ہی تمہارے الفاظ آسمان کی طرف گئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بات ذکر کی ہو رہی ہے،
آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کعبہ میں آ کر جو ہے نماز تہجد باقاعدگی سے پڑھتے. میں نے ابو جہل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں اس شخص کو قتل کروں گا، اور ایک رات آ کر وہاں چھپ گیا، چونکہ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ حضور رات کو یہاں ہوتے، تو میں پہلی سے ہی تلوار بھی ساتھ لیے وہاں جا کر چھپ گیا. کوئی تقریباً رات کے پچھلے پہر صحرا سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی. تو میں نے کہا اچھا یہ آ جائیں تو میں ان کا کام تمام کروں گا. جب آ کر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن شروع دیکھیے کیسے فرماتے ہیں حضور: اللہ اکبر ذو الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کام کیا اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، خاص طور پر جب میں نے آپ کی الہا کو اور آپ کی دعاؤں کو سنا تو میرے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا. عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اس کے آستانے پر گرا ہوتا ہے. حضرت میر صاحب فرماتے ہیں، میر ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اس کے آستانے پر گرا ہوا تھا. رات بیت چکی تھی، آدھی رات بھی گزر گئی تھی، لیکن میں اس کے آستانے پر پڑا تھا. جب میری آہو بکا جو ہے ایک انتہا کو پہنچی اور رات بھی بیت گئی، تو سامنے ہولی سے آواز آئی: کیا چاہتا ہے؟ میر صاحب کہتے ہیں میں مجسم فریادی ہو گیا. تو میں نے عرض کی: اے خدا وند من گناہم بخش، سوئے درگاہ خیش رحم بخش، روشنی بخش در دل و جانم، پاک کن ز گناہ پنہانم. یہ شعر تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. بس پھر کیا کیفیت تھی کہ میں آستانے پر پھر گر گیا، اور مجھے یوں لگتا تھا شاید میں خوشی کے ساتھ میرا جسم پھٹ جائے گا، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا 1936 میں، جس میں آپ نے عنوان بھی بڑا عجیب لگایا: خمخانہ عشق میں ایک رات کے عنوان سے آپ نے یہ واقعہ لکھا. محترم میر صاحب کا بڑا مقام ہے. جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت راجی کی صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے، کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں، کہ میر صاحب جو بہت بیمار ہو گئے تو میں نے دعا شروع کی اور بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو میں نے کشفی طور پر یا خواب میں یا جس طرح بھی سمجھیں دیکھا کہ ایک فرشتہ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں. میں ہوشیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کان میں کہا کہ دیکھو میر محمد اسماعیل ہمارے ہیں، ان کے علاج کے لیے چندہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ان کا علاج ہے. تیسرے دن آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھی بڑے عجیب ہیں، یعنی مثال بھی تو ہونی چاہیے.